شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا، جو نسلاً پٹھان تھے۔ شیر شاہ سوری کی پیدائش 1486 میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حسن خان سوری تھا۔ شیر شاہ سوری کی آبا کا تعلق افغان قبیلہ سور سے تھا۔ دلی میں جب لودھی خاندان، جو کہ نسلاً افغان تھے، کی حکومت قائم ہوئی تو بہت سے افغان سردار دلی کی طرف کھنچے چلے آئے۔ انہی سرداروں میں شیر شاہ کے دادا ابراہیم خان سوری بھی تھے۔ شیر شاہ کے والد حسن خان کو سکندر لودھی نے سہسرام کی جاگیر عطا کی تھی۔ شیر شاہ اپنے والد کے 8ویں فرزند تھے۔ جب دلی کے تخت پر قابض ہوئے تو شیر شاہ کا لقب اختیار کیا اور سوری خاندان سوری سلطنت کی بنیاد رکھی۔ فرید خان یعنی شیر شاہ کا رجحان بچپن ہی سے حکمانہ رہا۔ وہ بچپن میں گھر سے فرار ہو کر جونپور کے نواب کے ہاں ملازمت کرنے چلے گئے۔ شیر شاہ کے والد نے اصرار کیا کہ تعلیم کی خاطر واپس آ جائے۔ اس پر فرید خان نے واپس جانے سے منع کر دیا اور جونپور میں تعلیم مکمل کرنے پر اصرار کیا۔ جونپور میں رہتے ہوئے اپنی تعلیم مکمل کی اور فن سپاہ گیری میں بھی مہارت حاصل کی۔ بعد ازاں محکمہ مالیات سے جاگیر کے نظم و نسق کی تربیت حاصل کی اور بہار کے ایک نواب بہار خان لوہانی کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ اسی دوران ایک دفعہ فرید خان کا سامنا ایک شیر سے ہو گیا۔ فرید خان نے تنہا ہی اس شیر کا کام تمام کر دیا۔ اس پر نواب بہادر خان لوہانی نے انہیں شیر خان کا لقب عطا کیا اور اپنے بیٹے شہزادہ جمال خان کے لیے اتالیق کی حیثیت سے مقرر کر دیا۔ جب ہند میں مغلوں کی آمد اور لودھی خاندان کا خاتمہ ہوا، تب شیر شاہ مغلوں کی جنگی مہارت سے کافی متاثر ہو کر بابر کی فوج میں شامل ہو گئے۔ شیر شاہ کی اعلیٰ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے بابر نے انہیں سہسرام کا نظم و نسق سنبھالنے کی ذمہ داری سونپی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ شاہی دسترخوان پر شیر شاہ نے بادشاہ کے سامنے سے دسترخوان کھینچا اور بلا تکلف تلوار سے گوشت کاٹ کر کھانے لگے۔ بابر کو یہ ناگوار گزرا۔ بابر کو اسی وقت شیر خان یعنی شیر شاہ کے دل میں مغل حکمرانوں کے لیے نفرت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ شیر خان کی آزادانہ طبیعت بابر کی ماتحتی زیادہ دن تک برداشت نہ کر سکی اور وہ جلد ہی بہار لوٹ آئے اور کم سن شہزادہ جمال خان، جو کہ نواب بن چکے تھے، کی اتالیقی پر دوبارہ فائز ہو گئے۔ ریاست کا سارا نظم شیر خان کے ہاتھوں میں آ گیا اور جمال خان برائے نام نواب رہ گیا، جسے دیکھ کر نواب کے بھی دل میں اندیشہ پیدا ہونے لگا۔ اسی درمیان شیر خان نے چنار کی قلعہ دار کی بیوہ سے شادی کی، جس کے بدلے میں چنار کا قلعہ شیر خان کے قبضے میں آ گیا۔ شیر خان کے بڑھتے اثر و رسوخ کو جمال خان اور اس کی افغان امراء برداشت نہ کر پائے۔ انہوں نے شیر خان کے خلاف بنگال کے نواب محمود شاہ سے مدد طلب کی، لیکن قسمت شیر خان کے ساتھ رہی۔ افغان امراء و نواب بنگال شکست سے دوچار ہوئے۔ شیر خان کی جنگی جوہر میں اضافہ ہونے لگا۔ مغل بادشاہ ہمایوں جب گجرات کی مہم پر تھا، تب موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیر خان نے 1538 میں بنگال پر حملہ کر دیا۔ نواب بنگال اس کا مقابلہ نہ کر سکا اور بھاری تاوان اور کچھ اہم علاقے شیر خان کے قبضے میں دے کر صلح کر لی۔ ہمایوں کو حالات کا علم ہوا تو وہ شیر خان سے مقابلہ کرنے کے لیے آن پہنچا، مگر شیر خان کے سامنے ٹک نہ پایا اور شیر خان کو بطور نواب قبول کر کے واپس چلا گیا۔ شیر خان نے دسمبر 1539 میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور سلطان العادل کا لقب اختیار کیا۔ اب فرید خان سوری شیر خان سے شیر شاہ سوری بن گیا۔ شیر شاہ نے سوری خاندان کی بنیاد رکھی۔ ایک سال بعد ہمایوں نے دوبارہ مئی 1540 میں شیر شاہ پر حملہ کیا، مگر سخت ناکامی ہاتھ آئی اور سارا شمالی ہند شیر شاہ کے زیر تسلط آ گیا۔ ہمایوں جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ افغان سردار جو ایک دوسرے کو کم تر ثابت کرنے کی خاطر ہمیشہ خانہ جنگی میں مصروف رہتے تھے، شیر شاہ نے سلطان بنتے ہی تمام افغان سرداروں میں اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی، جس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہوا۔ بادشاہ بننے کے بعد شیر شاہ کو بہت کم وقت مل پایا۔ ایک جنگی مہم کے دوران شیر شاہ کے بارود کے ذخیرے میں آگ لگ گئی، جس سے شیر شاہ شدید زخمی ہو گئے اور اسی حالت میں 22 مئی 1545 میں انتقال کر گئے۔ انہیں سہسرام بہار میں دفن کیا گیا۔ شیر شاہ سوری کے بعد سوری سلطنت کو کوئی قابل جانشین نہ مل سکا۔
1545 سے لے کر 1556 کے مختصر عرصے میں اس خاندان کے 6 فرمانروا تخت نشین ہوئے، جن میں سے بعض کے حصے میں صرف چند ماہ کی حکومت آئی۔ اس کے بعد ہمایوں نے دوبارہ حملہ کر کے سوری سلطنت سے تخت واپس کر لیا۔ شیر شاہ سوری کی شخصیت اور ان کی خوبیاں ان کے مخالفین کو بھی ان کا مداح بنا دیتی ہیں۔ شیر شاہ کو حکومت کے لیے بہت کم وقت مل پایا۔ دسمبر 1539 سے 22 مئی 1545 یعنی تقریباً 5 سال 1 ماہ، لیکن اس مختصر مدت میں بھی شیر شاہ سوری نے وہ کارنامے و اصلاحات انجام دیے جن کی مثال ہندوستان کے کسی حکمران کے دور میں نہیں ملتی، چاہے اشوک اعظم ہو یا بادشاہ بابر یا پھر اورنگزیب ہی کیوں نہ ہو۔ شیر شاہ نے ریاست سے جرائم کا خاتمہ کرنے کے لیے کڑے اقدامات کیے، نیز ملوث پائے گئے افراد کے لیے کڑی سزائیں تجویز کی، سپاہیوں کو نقد تنخواہ دینے کا نظام قائم کیا، سکول کے نظام میں بہتری لائی گئی، سونے چاندی اور تانبے کے سکوں کو رواج دیا اور ہر سکے کی قیمت متعین کی۔ شیر شاہ ایک بہادر جنرل کے ساتھ ساتھ انصاف پسند، مدبر حکمران اور رعا پرور بادشاہ تھے۔ ان کی انہی صفات نے انہیں عوام کی نظروں میں مقبول بنایا۔ اپنے انہی کارناموں کی بدولت وہ تاریخ میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کے کارناموں کو سراہتے ہوئے حکومت ہند نے شیر شاہ سوری کے نام سے ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا تھا۔ شیر شاہ سوری کے عظیم کارناموں میں ایک کارنامہ شاہراہ اعظم کی تعمیر ہے، جس کی وسعت افغانستان سے بنگلہ دیش تک ہے۔ یہ سڑک افغانستان کے شہر کابل سے شروع ہوتی ہے اور پاکستان میں پشاور، لاہور سے ہوتی ہوئی دلی اور دلی سے الہ آباد، بنارس، مرشد آباد سے ہوتے ہوئے کلکتہ اور پھر ڈھاکہ جاتی ہے۔ شیر شاہ نے ملک کے تمام اہم راستوں کی حفاظت کے لیے راستوں پر جگہ جگہ سرائیں تعمیر کروائیں، جہاں مسافروں قافلوں کے ٹھہرنے کا انتظام، مسجد، پانی کے لیے کنویں، راہ زنوں سے حفاظت کے لیے حفاظتی دستہ ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ ہر ایک کوس تقریباً 3.5 کلومیٹر پر ایک سرا یا فوجی چھاونی ہوتی جو راہگیروں کو تحفظ فراہم کرتی تھی۔ ہر سرائے میں ہندو مسلم دونوں عوام کے اعتبار سے مخصوص طعام کا انتظام کیا جاتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سڑکوں کے دونوں کنارے پھلدار درخت بھی لگوائے۔ شیر شاہ سوری نے ڈاک وقت پر پہنچنے اور حکومتی انتظامات میں تیزی لانے کے لیے بھی اقدامات کیے۔ انہوں نے جگہ جگہ راستوں پر ڈاک کے لیے مخصوص چھاونیاں قائم کی، جہاں ڈاک کے ذمہ داران کے لیے تازہ دم گھوڑے ہر وقت موجود رہتے تھے۔ شیر شاہ سوری نے زرعی اصلاحات بھی کیں۔ شیر شاہ سوری نے زراعت کے میدان میں بھی کافی اصلاحات کیں۔ ملک بھر میں کسانوں کی زمین کی پیمائش کے لیے ایک پیمانہ مقرر کیا۔ اسی پیمانے کی مناسبت سے فصلوں پر ٹیکس کی شرح عائد کی۔ اگر کسی سال فصل اچھی نہ ہوتی یا کسانوں کو نقصان ہوتا تو ٹیکس معاف کر دیا جاتا اور سرکاری خزانے سے کسانوں کو معاوضہ دیا جاتا۔ محصول کے نظام کو بہتر بنایا۔ بہتر انتظامیہ کے پیش نظر ریاست کے مختلف علاقوں کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا اور یہاں پر ایماندار عاملوں کا تقرر کیا گیا۔ بلا شبہ شیر شاہ سوری کا دور ہندوستان کا ایک سنہری دور تھا۔ شیر شاہ سوری ایسا فرمانروا تھا جس کی ستائش ناور مورخین اور عالمی مبصرین کرتے رہتے ہیں۔ وہ ہندوستان کا پہلا حکمران تھا جس نے عوامی فلاح کی جانب اپنی بھرپور توجہ دی اور ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے جو تاریخ کی کتب میں سنہری حروف میں لکھے گئے اور ان کے نقوش آج تک موجود ہیں۔ بلا شبہ شیر شاہ سوری بر صغیر کے عظیم رہنما تھے، جنہوں نے صرف 5 سال کی مدت میں ہندوستان کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اگر شیر شاہ سوری چند سال اور اقتدار میں رہتے تو آج شاید بر صغیر کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ شیر شاہ سوری نے اپنی عوام کی فلاح کے لیے جو کارنامے سر انجام دیے، آئندہ آنے والی کئی صدیوں تک انہیں یاد رکھا جائے گا۔ شیر شاہ سوری بہادر اور ناڈر اور عوام پرور لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم جنرل بھی تھا۔ شیر شاہ سوری کی طرح ہمیشہ ہر اس حکمران کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور صدیوں یاد رکھا جاتا ہے جو اقتدار میں آ کے اپنی عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام کرے، اپنی عوام کی مشکلات کو کم کرنے کی تگ و دو میں لگا رہے۔
اور ان حکمرانوں کو عوام بھول جاتے ہیں جو صرف اقتدار کے لیے ہی اقتدار میں آتے ہیں اور اپنے عوام کو بھول جاتے ہیں۔ شیر شاہ سوری کو بچپن سے ہی عوام کی خدمت کا شوق تھا، اسی وجہ سے وہ اپنے والد سے بھی اختلافات رکھتے تھے، کیونکہ ان کے والد عوام کی طرف اس طرح توجہ نہیں دیتے تھے۔ شیر شاہ سوری آج تو اس دنیا میں موجود نہیں، لیکن آئندہ آنے والی صدیوں تک شیر شاہ سوری کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔